نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایسے اقوال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ انہیں سنیں اور پھر اس پر عمل کریں تو یقیناً وہ ایسے اقوال ہیں جو انسان کو زندگی کے طور طریقے اور جینا سکھا دیں۔ آپ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو برحق جانتا ہے پھر بھی ہنستا رہتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب کو حق جانتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر بھی غیروں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن جانتا ہے اور پھر بھی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ ضائع ہے وہ عالم جس سے علم کی بات کوئی نہ پوچھے۔ وہ ہتھیار جس کو استعمال نہ کیا جائے وہ بھی ضائع، اور وہ مال جو کار خیر میں استعمال نہ کیا جائے، اور وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے، اور وہ نماز جو مسجد میں نہ پڑھی جائے، اور وہ اچھی رائے جس کو قبول نہ کیا جائے، اور وہ مصحف قرآن جس کی تلاوت نہ کی جائے، اور وہ زاہد جو خواہش دنیا دل میں رکھے، اور وہ لمبی عمر جس میں آخرت کا توشہ نہ لیا جائے۔ اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جرم کو معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی ذات کی خاطر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ عافیت کے 9 حصے لوگوں سے الگ رہنے میں ہیں اور ایک حصہ ملنے میں ہے۔ محب یعنی اللہ کا سچا محب، اس کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ تواضع کی کثرت نفاق کی نشانی اور عداوت کا پیش خیمہ ہے۔ مت رکھ امید کسی سے مگر اپنے رب سے، اور مت ڈر کسی سے مگر ہمیشہ اپنے گناہوں سے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اسی قدر اس سے بے رغبت ہوا، باوجود نعمت و عافیت موجود ہونے کے۔ زیادہ کی طلب یہ بھی کفران نعمت ہے۔ علم بغیر عمل کے نفع دیتا ہے اور عمل بغیر علم کے فائدہ نہیں بخشتا۔ اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ ایک پرہیزگار فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ دنیا ہر وہ کام ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عزت کا تتمہ ہے۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جو آخرت کے مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اپنا توشہ لے اور جو کچھ سرائے میں ہے اس کا لالچ نہ کر۔ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، فقیر کا 1 درم صدقہ بہتر ہے غنی کے 1,00,000 درم کے صدقہ سے۔ پھر فرماتے ہیں، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ بہتر ہے کہ دنیا تجھ کو گناہ گار جانے بنسبت اس کے کہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریاکار ہو۔ تونگروں کے ساتھ عالموں اور زاہدوں کی دوستی ریاکاری کی دلیل ہے۔ ظالموں اور ان کے متعلقین سے معاملہ مت کر۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جس خوشبو کا تجھے حق نہیں ہے اس سے ناک بند کر لے کہ اس کی خوشبو بھی اس کی منفعت ہے۔ اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر روز روز حشر ہے۔ امراء کی تعریف کرنے سے بچ کہ ظالم کی تعریف سے غضب الہی نازل ہوتا ہے۔ ترغیب دلانے کی نیت سے علانیہ صدقہ دینا خفیہ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا
یہ افضل ترین ایمان ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے صدق اور خلوص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور اس کے ماں سوا سے ہر حالت میں نفرت کرتے ہیں۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن دوستو انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام برائیاں وابستہ ہیں۔ بدگو تین آدمیوں کو مجروح کرتا ہے، اول اپنے آپ کو، دوسرا جس کی برائی کرتا ہے، تیسرا جو اس کی برائی سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بروز حشر سید الابرار خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اور آپ سب کو شفاعت نصیب ہو۔ اللہم آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔